الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل الرجل يسعوهن ويغلبن ويستحمي فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. رواه البخاري. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا. سمع کے معنی ہوتے ہیں سننا. تو ابو ہریرہ نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس حدیث کو سنا. کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انما مثلی ومثل الناس، میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے. ترجمہ بہت سے سنیے، بات سمجھ میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. کہا انما مثل ومثلی، کہا کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک آگ جلائی. کمثل رجل استوقد نارا، جس نے آگ جلائی. پھر اس کے بعد فلما اضاءت ما حوله، اور اس آگ کے درمیان میں کچھ پتنگے اڑتے ہیں. کچھ پتنگے اڑتے ہیں، کیڑے مکوڑے. خاص کر کے جنگل بیابان میں جب آگ لگائی جاتی ہے نا تو اس موقع پر آپ دیکھتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے پتنگے کیا ہیں اس آگ کی طرف لپکتے ہیں، چپکتے ہیں اور اس آگ میں جل کر کے راکھ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال دی. میری مثال لوگوں کی مثال اس طرح ہے کہ کچھ لوگ بیٹھ کر کے آگ جلاتے ہیں اور اس آگ کے اطراف میں کچھ پتنگے پر مارتے ہیں اور آگ میں جلتے ہیں، اور میں ان پرندوں کو یعنی ان پتنگوں کو، ان لوگوں کو اس آگ کے قریب جانے سے روکتا ہوں. ان کی کمر کو پکڑ پکڑ کے میں اس آگ میں جانے سے انہیں روکتا ہوں. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی مثال دے رہے ہیں. اہل علم کہتے ہیں اس مثال کا کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرف، جہنم کی آگ سے روکنا، اور اس راستے سے جو راستہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے اس راستے سے بھی انسان کو روکنا. اسی مقصد کے تحت اللہ نے انبیاءوں کو بھیجا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو اللہ کی ہدایت کی طرف بلائے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے اور سچائی کی طرف انہیں دعوت دے اور اللہ کی آگ سے انہیں روکے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی لوگ اس آگ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ میں کوشش کرتا ہوں اس میں روکنے سے انہیں اور وہاں جانے سے میں محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر بھی لوگ اس آگ کے قریب جاتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں یہ مثال دی ہے کہ ہر آدمی کو اپنے تئیں جہنم کی آگ سے بچنے اور بچانے کی کوشش ہونا چاہیے، فکر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی فکر بھی یہی ہوتی تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو اللہ کے آگ سے بچانے کی حتی الامکان آپ نے کوشش کیا. حتی الامکان آپ نے اپنی زندگی کے 23 سال لگا دی. زندگی کے 23 سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے لگا دیے تاکہ لوگ اللہ کی آگ سے محفوظ ہو جائیں. اس کے باوجود بھی انسان جہنم کی آگ کی طرف
اپنے نفس کی خواہش کی اتباع میں انسان جہنم کے آگ کے قریب ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنی امت کے بارے میں کتنی فکر تھی۔ جی، ایک نبی اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ مشفق ہوتا ہے، اس سے زیادہ مہربان رحم دل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ بھی آپ علیہ السلام غنیمت سمجھتے تھے۔ موقع مل جاتا فوراً اللہ کے نبی دین کی دعوت دیتے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا رہتا تھا، ایک یہودی لڑکا رسول اللہ کی خدمت میں رہتا تھا، اور ہوا یہ کہ بیمار ہو گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے۔ بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا وہ لڑکا کہاں ہے جو میری خدمت میں رہتا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بیمار ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سیدھے گھر گئے، اور جب گھر جا کر کے دیکھا تو وہ بچہ چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، بس زندگی کے آخری سانسیں دے رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس بچے کے سرانے آ کے بیٹھ گئے چارپائی پہ، اور قریب بیٹھ کر کے آپ نے اس بچے سے کہا یا غلام، کہا کہ اے بچے تم زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کون تھا وہ لڑکا؟ یہودی تھا تو یہودی، لیکن اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا، رسول اللہ کے اخلاق سے بہت متاثر تھا، خدمت کرتا تھا۔ اللہ کے نبی سیدھے یہودی کے گھر چلے گئے اور جا کر کے سرانے بیٹھے، اور بیٹھ کر کے اللہ کے نبی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا، میں قیامت کے دن تمہارے میں سفارش کروں گا۔ اور وہ بچہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا، باپ وہیں پہ کھڑا ہوا تھا، باپ وہیں کھڑا ہوا تھا۔ وہ بچہ جب باپ کو دیکھا، وہ باپ جو نبی کا دشمن تھا، اہل ایمان کا دشمن تھا، صحابہ کا دشمن تھا، یہودی تھے نا، یہودی سب سے بدتر لوگ ہیں، اہل اسلام کو سب سے زیادہ نقصان انہی سے ہوا ہے۔ تو وہ باپ رسول اللہ کے اس اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ ایک نبی جسے ہم دشمنی کرتے ہیں، عداوت کرتے ہیں، اور دشمنی بھی کوئی معمولی نہیں، جنہوں نے رسول اللہ کو مارنے قتل کرنے میں ہمیشہ پیش رہے، یہاں تک کہ جب زہر دیا گیا، زہر دینے والی خاتون بھی یہودی تھی، جس کا اثر اللہ کے نبی کو وفات تک بھی رہا، اور مرتے وقت اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے اظہار بھی کیا، کہا کہ وہ زہر کا اثر آج میں محسوس کر رہا ہوں۔ ایسے لوگ تھے یہودی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس نے کہا، اس بچے سے کہا کہ اطیعوا ابا القاسم، کہا کہ اے بیٹے ابو القاسم کی بات مان لو۔ ابو القاسم رسول اللہ کی کنیت، کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو، اتنا کہنا تھا، باپ نے اجازت دے دی، وہ بچہ اپنی زبان سے لڑکھڑاتے ہوئے ہونٹوں سے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اور جیسے ہی کلمہ دیکھے فکر اللہ کے نبی کو کتنی تھی۔ ایسا نہیں کہ اللہ چھوڑو گے، خدمت کرتا تھا، بیمار ہے چھوڑ دیا، ایسا نہیں، اللہ کے نبی ایک فکر لے کر کے گئے تھے اور کامیاب بن کے آئے۔ کیسی کامیابی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب تلقین کی، وہ بچہ لا الہ الا اللہ جیسے ہی ادا کر لیا، اس کے فوراً بعد اس کی روح قبض کر لی۔ جی، کچھ سیکنڈ پہلے یہودی تھا، کچھ سیکنڈ کے بعد اللہ نے اسے اسلام کی دعوت دی، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہوا، انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اس کے جنازے کی تیاری کرو۔ صحابہ نے اس کی جنازے کی تیاری کی، کفن پہنایا گیا، دفن کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے خود اس بچے کی نماز جنازہ پڑھی، اور جب وہ بچہ انتقال ہوا تھا اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، اللہ کے نبی اس بچے کے گھر سے جیسے ہی باہر نکلے، بے ساخت اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، کہا کہ میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے میرے ذریعے سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ اللہ، یہ فکر ہے ہمیں اپنے اولاد کو لے کر، گھر والوں کو لے کر کے فکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو کتنی فکر ہوتی تھی اپنی امت کے، ہمیں فکر ہے، بیوی نماز پڑھی نہیں پڑھی فکر نہیں، احساس نہیں، اولاد نماز پڑھ رہی نہیں نماز پڑھے احساس نہیں، کسی بات کا بھی احساس نہیں۔ اپنے بچوں کی آخرت بناؤ، دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بچوں کو نمازی بنا کے جاؤ۔ جی، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے، توحید پرست بنا کر کے جاؤ، اس سے بڑا تحفہ ایک باپ اپنے اولاد کو کچھ نہیں دے سکتے۔
اور یہ فکر اللہ کے نبی علیہ السلام کے اپنے امت کے حق میں تھی، اسی لیے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مشفق کرا، یعنی وہ بہت رحم دل تھے، اللہ کے نبی سے زیادہ مہربان قیامت تک کوئی نہیں پیدا ہو. یاد رکھیں. بہرحال اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں پیغام سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح کی فکر کرنے والا اور اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنا.